بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کیجیے جس سے آپ کو اگلے پروگرام کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے، اور اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ پروگرام کو لائک اگر پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور ناظرین آپ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہا کریں، اور بہت ضروری ہے، چاہے کسی بھی سورس سے بھیجیں، لیکن مجھ تک ملتا ہے اور میں پورا اس کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں۔ تو ناظرین، میں ایک بطور ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتی ہوں، ایک سینئر کالمنسٹ، ایک سینئر جرنلسٹ کے طور پر، کہ میری زندگی کا جتنا تجربہ ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ اس لحاظ سے میں جو صورتحال کا تجزیہ نیوز کے ساتھ اپنے ویوز بھی جو ہے وہ پیش کروں، جو کہ میں نے اتنے سال جو ہے وہ محنت میں صرف کیا۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی خوبصورت مدتوں بعد ایک خوبصورت خبر کے ساتھ، جس کے لیے پوری قوم پاکستان کو مبارکباد، کہ میاں چنو کے ارشد ندیم نے نیزہ بازی میں 40 سالہ ریکارڈ توڑ کر فرانس میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ ارشد ندیم نے 92.97 کا نشانہ لگانے کے بعد پیرس کی سرزمین پر تمام تماشائیوں کے سامنے، تمام موجودگی میں اور دنیا بھر کے اسکرینوں کے سامنے خدائے بزرگ و برتر کے آگے سجدہ ریز ہو کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہر کامیابی اور ہر پریشانی کو اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس میں ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں کے بھی سزا میں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں 14 اگست کا سماں ہے، بھائی ہر طرف ہرے جھنڈے اور ہر طرف دکانیں، بچے گرین کلر کے ڈریسز ہر وقت جگہ پہ بک رہے ہیں، اور ہر طرح کا جو ہے ملک کے اندر ایک سماں سا بندہ ہوا ہے 14 اگست کا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ خوشیوں کو، 14 اگست کی خوشیوں کو جو ہے وہ ارشد ندیم جو ہیں جن کے تعلق ایک مڈل کلاس سے ہے، انہوں نے جو ہے وہ خوشیوں کو جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، ہم کسی کی ناکامی پر یا کسی کی ساتھ کچھ اچھا نہ ہو تو ہم اس پر خوش بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پڑوس ملک بھارت میں اس وقت برا وقت چل رہا ہے۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب انہوں نے بھارت کی اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو 1971 میں جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے موقع پر جو ہے وہ سمندر برد کر دیا ہے، اور اب یہ بھی وقت ہے کہ جو ہے وہ حسینہ واجد ان کی جو تھیں چمچی جنہیں کہہ لیں، جس کے لیے انہوں نے ہر طرح کے ظلم بنگلہ دیش پر لڑائے اور اس کو صرف بھارت کے لیے کام کرنے پر مجبور رکھا، وہ کس طرح فرار ہوئی، ان کے ساتھ وہ کتنا برا وقت ہے، اور کس قدر وہاں پہ لوگوں نے قربانیاں دے کر کے اپنا جو ہے وہ حسینہ واجد اور بھارت کے تسلط سے جو ہے وہ نجات چاہیے، اور وہاں پر گاہے بگائے جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک کے بعد دوسری جو کامیابی پاکستان کو فرانس کی سرزمین پر ملی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بھارت کے کچھ اچھے دن نہیں جا رہے، لیکن ہم اپنے پڑوس ملک کی اس پر خوش بھی نہیں ہیں۔ گو کہ 1971 کو وہ لوگ جتنی جشن سے مناتے ہیں 16 دسمبر کو، اس کا جو ہے وہ احساس ان کو نہیں ہوتا کہ انہوں نے پاکستان جیسے ملک کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن ہم جو ہیں وہ اگر ان کی ہاری ہیں وہ، تو ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ان کے مد مقابل تھیں ارشد ندیم کی۔ تو ناظرین، ان کا تعلق اپنے ارشد ندیم کے مڈل کلاس سے تھا، میاں چنو سے تعلق تھا ان کا، اور ان کے پاس کوئی دولت یا سوشل اسٹیٹس نہیں تھا، اور اس بار انہوں نے قوم کو 14 اگست کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دے دی۔ اس میں جہاں ایک طرف ملک بھر سے ان کے لیے انعامات، تمغے اور اس کی مختلف جگہوں کو نام کرنے کی بارش ہو رہی ہے، تو دوسری جانب ارشد ندیم اپنے علاقے کی ترقی کا مطالبہ کریں۔ تو ناظرین، ہمیں
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ جملہ جو ہے وہ بالکل فٹ آتا ہے ہمارے ان موجودہ حالات پر کہ ہم واقعی جو ہے وہ ہمارے اگر اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ہم صرف بڑے بڑے خاندان چند کے پیچھے نہیں پڑے رہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو آگے آنے کی اجازت دیں ہماری بیوروکریسی، تو آپ یقین جانیں کہ ایسے ایسے ہیرے مختلف اس میں سے نکلیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں چند مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے اور ہر ایک کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہمارے یہاں نہیں ہوتے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ناظرین ہمارے. آپ دوسری آپ کو خبر اس خوشخبری کے ساتھ دیتے یہ چلیں کہ وہی ہمارا جو ڈائلیما ہے کہ جو ہے وہ ہماری ملک میں جمہوریت کا عمران خان نے دوبارہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے مطالبہ کیا دیا ہے کہ 9 مئی کے سانے جس کو کہ گزرے ہوئے 1 سال اور 3 مہینے ہو چکے. کوڈ یو امیجن ناظرین 1 سال اور 3 مہینے گزر چکے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انہیں CCTV فوٹیج دی جائیں اور انہیں دکھائی جائیں اور اگر جو ہے ان کے لوگ جو ہے اس میں ملوث پائے گے تو ان کو سزائیں دیں گے. اور پھر وہ غیر مشروط کہہ رہے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ جو جس طرح مجھے پہلے گھسیٹا گیا نہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا اسے یہ کہہ رہے ہیں جس میں سے کہ انہیں عطا بندیال نے اس سے 100 گنا زیادہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ رہائی دی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیاری عدلیہ نے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو ہے وہ انہیں جیت کا تمغہ پہنایا تھا عطا بندیال صاحب نے، جنہیں ہم چیف جسٹس کہہ کر کے تاریخ پکارے گی. تو ناظرین ہم جو ہے وہ اپنا اس کا ہم لوگ جو ہیں وہ ہسٹری سے کچھ زیادہ سبق حاصل نہیں کرتے، جبکہ مسلمان ہی ہسٹری پر بلیو کرتا ہے اور کوئی قوم اتنی ہسٹری پر بلیو نہیں کرتی جتنا مسلمان کرتے. تو ناظرین یہ 9 مئی کے سانے کو جو ہے وہ 1 سال 3 مہینے گزر جانے کے بعد وہ CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج الٹا مجھ سے معافی مانگے جائے. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی بالکل اپنی نیچر کے مطابق بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جس طرح سری لنکا کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ سری لنکا کا گیا، تو انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے بھی حالات اسی طرف ہو جانے وہ بھی یہ ہونا چاہ رہا ہے، اس کو یوز کیا. اب جب کہ بنگلہ دیش کے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں جو کہ بالکل یکسر پاکستان کے اپوزٹ صورتحال ہیں، اور یہ اتنے سالوں سے جو یہ ظلم ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے اندر اس کی سزا انہیں ملی ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے بھارت میں. اب اس کو بھی وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملک میں خدا نخواستہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بنگلہ دیش کی طرح، اور کوئی بڑا خطرناک واقعہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو وہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائیں گے. تو جو ہے وہ دوسری جانب جو ہے شیب شاہین کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو جو ہے وہ ہم عمران کی رہائی کے لیے تحریک چلانے شروع کر دیں گے، اور جس میں کہ ایک شنید دی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ اپنا اس میں طلباء کی شرکت ہوگی جس کے دور دور تک امکانات نہیں ہیں. تو ناظرین یہ جو ہے وہ اپنا طلباء بنگلہ دیش کے اندر انقلاب لائے تو طلباء ہی تو ذہین ہوتے ہیں، طلباء ہی تو سب کچھ دیکھتے ہیں اور طلباء ہی سے تو سب کچھ بنتا ہے. اور طلباء ہی تو عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس تھی اور ان کے جو پختون تھے جن کے اتنی اویئرنیس نہیں تھی وہ کلاس ان کے ساتھ تھی، اور شاید ابھی بھی ہے، جو کہ مادر پدر آزاد ہے. تو جن کو کہ مذہب کا علم نہیں ہوتا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ صحابی کیا ہوتے ہیں اور انبیاء کیا ہوتے ہیں، یہ فرق انہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو ناظرین 14 اگست کو جو ہے وہ 2014 کو عمران خان جو ہے وہ دھرنا لے کر اسلام آباد کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد کی سرزمین کو جو ہے وہ انہوں نے تیک کر ڈالا تھا،
اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اسلام آباد کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ اس دھرنے کی تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک صحافی زندہ ہے تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو۔ عمران خان کے دھرنے نے کتنی بڑی تباہی پھیلائی تھی، اور کتنے بڑے غلط ٹرینڈ اور پریسیڈنٹ سیٹ کیے تھے جو کہ ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل تھے۔ انسپائٹ آف دس انہیں اقتدار میں لایا گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے ناظرین، جو لوگ کہ آرمی کے یا جو بھی لوگ ہیں وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ اپنے ملک کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ان کے دل میں جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کیا ہے، اپنے ملک کو وہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی کامیابی سے، کچھ لوگوں کے 15 سال کوئی بن جانے سے ملک تو اگر تباہ ہو رہی ہوں، برباد ہو رہی ہوں، قومیں برباد ہو رہی ہوں، تو یہ ملک روز روز تو نہیں بنتے۔ پاکستان تو ایک ایٹمی پاور ملک ہے اسلامی دنیا کا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے جو رول پلے کیا، پاکستان جس طرح ایک ترقی کا وہ اوپر چڑھنا شروع ہوا تھا گراف، اور ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا، تو عمران خان کے موجودات کنڈوں کی وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنے میں انہوں نے اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا، تو وہ بھی جو ہے وہ خاصا رکا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آرمی چیف صاحب نے بہت سخت بیانات دیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شریعت کے ساتھ کسی نے کھیلنے کی کوشش کی یا اس ملک کی امن کے ساتھ، تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کسی طور بھی، اور ہم جو ہے وہ بالکل ان کے آگے آہنی دیوار ہوں گے، اور ہم ایسے میرے جیسے لاکھوں جرنیل جو ہیں وہ پر قربان ہوں گے۔ تو ناظرین، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آخر وہ جو ہے وہ اپنا اب اس قدر سوشل میڈیا پر جو گند پھیلایا جا رہا ہے، اس کے تحت جنرل ضیاء بھی کہا جاتا ہے کہ قادیانی تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ میں قادیانی کی کھیل کھیل رہی ہے کہ چیف جسٹس کو سزا ملے۔ ادھر سے باجوہ صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ قادیانی تھے۔ ناظرین، بات یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی منافرت پھیلائی جائے یا کچھ کیا جائے، کیونکہ ہمارے گورنر پنجاب اسی کی وجہ سے وہ ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں لائیو شو میں یہ کہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ توہین رسالت جو ہے وہ کالا قانون ہے۔ جبکہ ایسے ہمارے یہاں نامور مرزئی ہیں جو کہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں، وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ اپنی عاقبت دیکھیں گے۔ ہم ناموس رسالت پر کٹ مرنے والے لوگ ہیں۔ تو ناظرین، ایسا کب ہوگا؟ کوئی نواز شریف کو جب ایک بہت بڑے ان کے جماعت کے بندے نے بتایا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، تو انہوں نے اس بات پہ کان نہیں دھرے۔ اور اس کے بعد اب ہم جنرل ضیاء کے بارے میں سن رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیا آرمی چیف ایسا کر پائیں گے کہ فوج کے اندر ایسے لوگ جنرلز جن کا کہ مذہب میں جو ہے وہ شریعت کو چیلنج کیا جاتا ہے، ان کے نام جو ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے فوج کے اندر بھی، تاکہ ہمارے ملک کے بے شک وہ جیسے نجم سیٹھی ہمارے جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں، ایسے پنجاب کے گورنر بھی پوری حکومت میں رہے، انہوں نے ملک کے لیے سرو کیا ہے، انہوں نے کرکٹ ٹیم کے لیے سرو کیا ہے، انہوں نے ملک کے لیے اچھا کام کیا ہے، تو سرو کیا ہے، ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، ان کا ہر ایک اپنا بلیف ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے، ایٹمی پروگرام کے جو ہمارے سیاستدان تھے وہ تھے سائنسدان، انہوں نے بھی سرو کیا۔ لیکن ناظرین، جو ہے اپنا فوج کے اندر ہیں، ان لوگوں کو کم از کم ملک کے اعلیٰ عہدے، ملک کے اندر 3 میرے خیال میں بہت اعلیٰ اہم عہدے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدر کا، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اور ایک آرمی چیف کا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس کا۔ تو ان کو کم از کم یہاں تک جو ہے وہ غیر مسلم نہیں آ سکے، کم از کم اتنا موجودہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور آرمی اور ادارے سوچ لیں اور اس پر کسی ایک پیج پر آ جائیں تو یہ بہت ملک کے لیے بہتر ہوگا۔
नाज़रीन मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली जरदारी के साथ मोहसिन नकवी का नाम कैसे जोड़ दिया कि वो जो मुल्क से फरार हो जाएंगे। मोहसिन नकवी का नाम लेने का दूसरा मतलब ये है आर्मी, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका नाम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी का ने तो दूर दूर तक कोई ऐसा बात हो ही नहीं सकती कि उनका नाम जो उसके अंदर डाला जाए। ये चले सिंबॉलिकली अपनी दुश्मनी में उनके साथ कह सकते हैं, मोहसिन नकवी उनके कब से दुश्मन बन गए, ये एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम को, अरशद नदीम की फैमिली को, उनके पूरे महल्ले इलाके को मुबारक हो। अल्लाह में उनको तरक्कियाँ और कामयाबियाँ देता चला जाए। और मैं सल्यूट करती हूँ अपने उनके अपना अरशद नदीम को, उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को मैं सल्यूट करती हूँ। आर्मी चीफ को मैं सल्यूट करती हूँ, अपना सदर पाकिस्तान को मैं सल्यूट करती हूँ, अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ को और बाकी सूबाई हुकूमतों को जिन्होंने मुबारकबाद दी और आज के दिन जो है वो खुशियाँ मनाई। जिन्होंने भी दी, मोहसिन नकवी साहब को भी जिन ने मुबारकबाद दी उनको मैं आज सल्यूट पेश करती हूँ। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।